الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ آج ہم اپنی اصلاح کی خاطر یہاں بیٹھے، اور یہ بڑے جگر والوں کا کام ہے جو اپنی غلطیوں پر اصلاح سننے کو تیار رہتے ہیں۔ یعنی ہم اس بات کے لیے کسی محفل میں اس غرض سے کسی اپنے گھروں میں محفل سجائیں کہ ہم میں کچھ تبدیلی آ جائے، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اور ہدایتیں قبول کرنا، ہدایتیں سن لینا، یہ سب کے کلیجے کی بات نہیں ہوتی۔ کون اپنے خلاف کوئی بات سننا چاہتا ہے؟ کب کوئی بے نمازی یہ سننا پسند کرے گا کہ نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے؟ لیکن الحمدللہ مسلمان اگرچہ اخلاقی طور پر، اقدار کے طور پہ شاید آخری پائیدان پر ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی قوت تو باقی ہے کہ ہم اپنے خلاف باتیں بھی ٹھنڈے دل سے سن لیتے ہیں۔ کمال بس اتنا سا ہو جائے اور یہ کرامت ظاہر ہو جائے کہ ہم اس پہ عمل بھی کر لیں تو دنیا ہی بدل جائے انشاءاللہ۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس غرض سے یہاں بیٹھے ہیں، اور سنا بھی جائے کسی صاحب عمل سے تو کمال ہو۔ ہم جیسے بے عمل گناہ گار لوگ اگر سنائیں تو ان کی باتیں سننا اور مشکل ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ بڑے دل والے لوگ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی ہم خود اس پہ عمل کی کوشش کریں گے، اور آپ سب عمل کی کوشش کریں۔ اصل دین اسلام سننے کہنے کی بات چیز ہے بھی نہیں، دین اسلام عملی کرنے کی چیز ہے۔ لیکن عمل کا جو پہلا پائیدان ہے وہ حصول علم ہوتا ہے، اور سن کے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں اسلام صرف کہنے اور سننے کی حد تک ہی باقی ہے۔ یعنی ہم مسجد میں امام صاحب سے تقریر سن لیتے ہیں، جلسے میں مولانا صاحب سے سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑے دل کی بات ہے اور بہت ہمت کی بات ہے کہ جہاں ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ اپنی برائیاں سنتے ہیں، وہیں ہم بڑی محنت کر کے، اور کسی نے کہا ہے کہ 40 سال کا علم حاصل کرنا ایک طرف، اور نفس کے خلاف ہو کر فجر میں اٹھ جانا ایک طرف۔ 40 سال کا علم تب تک آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک آپ اپنی ذات سے لڑ کے اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو نفس کے ساتھ جو مجاہدہ ہوتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، میں اس کی بہت تفصیل نہیں کروں گا، جو معنی آپ سمجھتے ہیں وہی سمجھیے، کہ جب ہم جہاد سے واپس لوٹتے تو فرمایا جاتا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی اپنے عمل کو تبدیل کرنا یہ بڑی لڑائی ہے، اپنے آپ کو بدل لینا یہ بڑی لڑائی ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر لینا یہ بڑی لڑائی ہوتی ہے۔ اور آپ بڑے دل کے لوگ ہیں اور آپ عمل کریں گے، آپ کی برکت سے امید ہے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ یہ گھر گھر میلاد کا سلسلہ ہے، ہم گھروں میں پہنچ کر اللہ رسول کے لیے میلاد کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں نیم فلیم گلیمر اور نام نہاد کی دنیا ہے، یہاں کوئی بدلنا نہیں چاہتا اپنے آپ کو۔ آج میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں میں اتنی کج فہمی اور کج دلی آ چکی ہے۔ آج دوپہر ایک مسجد میں دینی نشست تھی، اس مسجد سے ہمیں بھگا دیا گیا ہے نا، اور یہ کہہ کے بھگا دیا گیا کہ ہم آپ کو دین کی بات نہیں کرنے دیں۔ چلیں یہ کہہ کے بھگاتے کہ تم دوسرے مسلک کے ہو نہیں کرنے دیں گے، چلے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کہہ کے بھگاتے ہم تم سے نہیں سنیں گے، تم بہت بڑے بدبخت ہو، تم اچھے آدمی نہیں ہو، تب بھی سمجھ میں آتا۔ ہم نے کہا کہ آپ دین کی بات نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے کہا نہیں ہونے دیں گے، نکل جائیے یہاں سے۔ یہ مسلمانوں کا کلیجہ ہو چکا ہے۔ تو ایسے پرفتن دور میں اگر ہم آپ کوئی دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ یقیناً اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اور ہم اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ پیٹ کی لڑائی ہے، اور مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جناب لڑائی پیٹ کی ہی ہے نا۔ ہر انسان پیسہ کمانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر انسان 4 روٹی کے لیے پریشان ہے، اور ہر انسان یہ وہ دائیں بائیں کر رہا ہے۔ لیکن آپ اجتماعی طور پر ساری دنیا کے حالات پر نگاہ کریں گے تو لڑائی پیٹ کی نہیں ہے، لڑائی اپنے شناخت کی ہے۔ ورنہ مسلمان مخالف کے نام سے پہچانی جانے والی حکومت مسلمانوں کو راشن کیوں دیتی؟ آپ نے سوچا کبھی؟ وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ بھوکے پیٹ مر جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بے ایمان ہو کے مر جائیں۔
وہ یہ چاہتے ہیں آپ اپنے دین سے منحرف ہو کے مر جائیں. کافر کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو مار ڈالے, بھوکا پیٹ مار ڈالے, آپ کے پاس گھر نہ ہو. وہ تو ڈر, یہ سب ذریعہ ہوتے ہیں دین سے منحرف کرنے کے, کہ مسلمانوں کے گھر توڑے جاتے ہیں, مسلمانوں کی مسجدیں توڑی جاتی ہے, ان کے قبرستان توڑے جاتے ہیں, تاکہ ان کے خوف اور خشیت کی بنیاد پر ہم اپنے مذہب سے پھر جائیں. بہت لوگ آپ کو یہ باتیں کہتے نظر آتے ہوں گے کہ اب وہ دور نہیں رہ گیا ہے کہ دین پہ عمل کیا جائے, اب وہ دور نہیں رہ گیا ہے کہ ٹوپی داڑھی رکھی جائے, کرتا پاجامہ پہنا جائے. لوگ تو ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب جب ٹرین وغیرہ کا سفر کیجئے تو جینس پینٹ پہن کے کیا کیجئے, ہے نا. لیکن لڑائی پیٹ کی نہیں ہے, لڑائی شناخت کی ہے. لڑائی اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر استقامت سے کتنا بیٹھتے ہیں. روم بھائی اوپر ہم اپنے دین پر استحکام کے ساتھ قائم کتنے ہیں. اور یہ بھی جان لیجئے دین اسلام اس وقت آپ سے خون نہیں مانگ رہا ہے, اور یقیناً آپ کا خون رائے گا چلا جائے. آپ گئے, آپ کسی کے مخالفت میں آپ روڈوں پر جائیں گے اور آپ کو گولیاں مار دی جائیں گی تو اس سے کوئی بدلاؤ نہیں آنے والا. یہ زمانہ آپ سے دین پر استقامت چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے دین کی طرف پلٹ جائیے, اور یہی بات انہیں تکلیف دیتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, وہ ان لوگوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے جن مسلمانوں کو کے نام صرف مسلمانوں والے ہیں. وہ پریشان وہ ہم جیسے فقیروں سے ہو جاتے ہیں کہ چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ ٹوپی ہے, مذہبی لباس ہے. ان کی دشمنی جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں سے ہے. یعنی وہ چاہتے نہیں کہ آپ مسلمان رہ کے زندگی بتائیں. تو اس زمانے میں جو لڑائی, جو چیلنج ہے, وہ اپنے مذہب پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے. باطل قومیں آپ کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتی ہیں, باطل قومیں آپ کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی ہیں, باطل قومیں آپ کو غریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہیں, باطل قومیں آپ کو بے ایمان دیکھنا چاہتی ہیں. وہ آپ کو اپنے دین سے منحرف ہو جانے والا دیکھنا چاہتی ہیں. اب ہمارا یہ تقاضا, اور یہ سوجھ بوجھ کی بات ہے. کوئی بہت جذبات میں آ کے نیتا لوگ کہتے ہیں نا اب تو ہمیں روڈوں پہ ہونا چاہیے, اب تو ہمیں گولیاں کھانی چاہیے, اپنے سر کٹوا دینے چاہیے. یہ بہت جذبات کی بات ہے نا. دین اسلام آپ سے ابھی, یہ زمانہ آپ سے خون نہیں چاہتا ہے, یہ زمانہ آپ سے آپ کے دین پر استقامت چاہتا ہے. یعنی دشمن یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کو مار دیں, دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے دل سے نبی کی محبت نکال دیں, دین پر عمل کا جذبہ نکال دیں. تو آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے دین پہ مزید مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. مسلمان کا مطلوب دنیا داری نہیں ہوتی ہے. ہم سے ہمارے گھر کیوں چھینے جاتے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں چھینے جاتے صاحب کہ ہم بہت امیر ہیں, ہم ان کے خلاف. کوئی مسلمان اس حیثیت میں ہے کہ ان کے خلاف چناؤ لڑ سکے؟ کوئی نہیں. انہیں ڈر اسی بات سے ہے, جو آپ کا ایمان ہے وہ اسی سے ڈرتے ہیں, جو آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اسی سے ڈرتے ہیں. اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس دولت کو مزید نکھار پیدا کریں, اس دولت میں ہم اپنے ایمان کی مزید حفاظت کرنے کی فکر کریں. ہم اللہ رسول سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں. اور اللہ رسول سے رشتے مضبوط اس طرح نہیں ہوتے کہ ہم جمعہ نمازیں پڑھیں, ہے نا. اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیے, اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ نبھائیے. اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم مولانا صاحب کے سامنے ٹوپی پہن کے چلے جاتے ہیں, ہے نا, نہا دھو کے چلے جاتے ہیں, لیکن جب ہم تنہائی میں پاکی اختیار کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں. مثلا بھائی میں رومی بھائی کے سامنے آؤں گا, آپ کے سامنے آؤں گا, تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے سامنے پکچریں دیکھوں گا, آپ کے سامنے گالیاں دوں گا, کبھی نہیں دوں گا. لیکن اچھا آدمی کون ہے؟ جس کا رشتہ لوگوں سے اچھا نہیں ہے. اب رومی بھائی ہمیں اچھا کہہ دیں گے تو ہم اچھا تھوڑی ہو جائیں گے. پتہ نہیں میری تنہائیاں کیسی ہے, پتہ نہیں میرے دن رات کیسے گزر رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوتے ہیں. اچھا تو وہ ہے جسے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اچھا وہ ہے جسے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے پیرائے میں جو اچھا نظر آتا ہے, وہ اچھا حقیقی پیمانے پہ. مطلب یہ اللہ کے ساتھ رشتہ اخلاص کو مضبوط کیجئے. مطلب جب کوئی نہ بھی دیکھنے والا ہو تب بھی برے کام مت کیجئے, اور اس یقین کو پختہ کیجئے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا, ہے نا. جب آپ کا بھائی نہیں ہوتا ہے تو پیٹھ پیچھے بھی آپ برائی نہیں کرتے, اسے کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ. کیوں نہیں کرتے؟ رحمت بھائی نہیں ہے, میں رومی بھائی سے 4 برائیاں کر لوں, ہے نا. لیکن اگر میں نہ کروں تو کس کے خوف سے نہ کروں؟ رحمت بھائی تو وہاں ہے نہیں. ایک ہی خوف مجھے اس برائی سے روک سکتا ہے, وہ رب کا خوف ہے. اور خوف خدا ایسی عظیم نعمت ہے, 1 2 نہیں, دنیا کی تمام برائیوں سے آپ کو روک سکتا ہے. اور خشیت ہونی ایسی چاہیے جیسے حضرت ابو بکر کی خشیت تھی, ہونی ایسی چاہیے جیسے حضرت عمر کی خشیت تھی. فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا
اور ایک ڈال سے دوسرے ڈال کی طرف جاتا اور رب مجھ سے کوئی حساب بھی نہ لیتا. جناب انسان اللہ نے بنایا ہے تو یہ اس کی بہت